الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بزرگوں اور بھائیوں، دین کے بنیادی مسئلے تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ انہی تین مسئلوں پر دیگر عقائد متفرع ہیں۔ مثلا توحید یعنی تمام کائنات کا معبود صرف ایک اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے مکلف مخلوقات کی رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو اور جنات کو اپنی مرضی بتلائی ہے کہ میری بندگی اور میری عبادت اور میری فالوئنگ اس طرح کرو، اطاعت اس طرح کرو۔ بس یہ دو مسئلے جو ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت، ان کے بیچ میں چند اور باتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک مخلوق ہے ملائکہ، فرشتے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اسی طریقے پر مکلف مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نمائندے چنے ہیں انبیاء اور رسول، ان کو ماننا ضروری ہے۔ اور ہر مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی کتابیں اپنے رسولوں کے اوپر نازل ہوئی، ان کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں درمیان میں اگر نہیں مانی جائیں گی تو یہ مسئلہ واضح سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ جو معبود ہیں انہوں نے اپنے بندگی کے طریقے مخلوقات کو کیسے سمجھائے، کیسے بتلائے۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ علی ہیں، برتر و بالا ہیں، کبیر ہیں، ان کو وہ انسانوں سے رو در رو بات نہیں کرتے، بالواسطہ رسولوں اور انبیاء کے ذریعے سے مخلوقات تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ یہ جو رسول و انبیاء ہیں یہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں،
اور بشر سے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، بشر میں یہ استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کریں. تو یہ انبیاء ہے، انبیاء جو ہیں اور تمام انبیاء کے آقا اور سردار ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اور بشر میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہو سکے. پردے کے ساتھ، پردہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی ہے، وہ بھی نور کے پردے سے گفتگو کی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ درخواست کی ہے، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، اللہ تو دیکھ سکتے ہیں. جب انسان کے دل و دماغ میں اور آنکھوں میں قوت پیدا ہو جائے، جیسا کہ جنت میں پیدا ہو جائے گی، تو اللہ کا جلوہ انسان دیکھیں گے. لیکن اس دنیا میں اللہ نے انسان کے دل و دماغ بھی کمزور بنائے ہیں اور آنکھیں بھی کمزور بنائی ہیں، لہذا اس دنیا میں اللہ کا جلوہ انسان دیکھنے کے قابل نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. پھر حضرت کو مشاہدہ کروایا کہ تم تو کمزور مخلوق ہو، انسان ہو. دیکھو تم جس پہاڑ پر ہو، اس پہاڑ کے سامنے دوسرا پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ تم سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے. میں اپنا جلوہ اس پر ڈالتا ہوں. دیکھو اگر وہ پہاڑ میرا جلوہ برداشت کر سکے تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے، اور اگر وہ برداشت نہ کر سکے تو تم کہاں سے برداشت دیکھو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ سکے. پہاڑ تو پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، بھائی اتنا ہی اثر ہوا. بہرحال انسان اللہ تعالی سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتا ہے، پردہ رہتا ہے بیچ میں، چاہے وہ پردہ ہلکا ہو چاہے بھاری ہو. ہلکا پردہ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے ہم کلامی کی تھی وہ نور کے پردے میں کی تھی، اور وہ نور آگ کی صورت میں، درخت پر آگ کی صورت میں نظر آ رہی تھی. وہ اللہ نہیں، وہ جو نظر آ رہی تھی، آگ کی صورت نظر آ رہی تھی، وہ اللہ نہیں تھے، وہ پردہ تھا. دوسری صورت پردے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو پیغام دیں اور فرشتہ آ کر نبی کے سامنے وہ پیغام بیان کرے. تو یہ درمیان میں فرشتے کا واسطہ ہے، یہ گہرا پردہ ہے، لمبا پردہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مخلوق سے مخاطب ہوتے ہیں پردے کے ذریعے سے. تو اب یہ تین فرعی عقیدے ہوئے: اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا. اسی لیے حدیث جبرائیل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 عقیدے بتائے ہیں، ان 7 عقیدوں میں یہ 3 عقیدے بھی بتائے ہیں. تو یہ فرعی عقیدے ہیں، یہ بنیادی عقیدے نہیں ہیں. بنیادی عقیدے تو توحید اور رسالت ہیں، اور توحید اور رسالت کے درمیان میں یہ عقیدے ہیں. پھر انسان نے زندگی گزاری، زندگی گزار کر کے اس دنیا میں مر گیا، مر کر کے قبر میں چلا گیا، روح برزخ میں چلی گئی، عالم قبر میں چلی گئی. پھر اس کے بعد میں آخرت ہے. اس آخرت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے. رسالت کے بعد آخرت کا عقیدہ بنیادی ہے. بیچ میں 3 عقیدے فرعی ہیں. ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے، اس کا ایک لاسٹ ڈے آنے والا ہے. اس کا نام قرآن و حدیث میں اس کا نام ہے الیوم الآخر.
پچھلا دن، آخری دن، لاسٹ ڈے آئے گا. جب اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا تبھی تو دوسری دنیا آخرت شروع ہوگی. تو اس لیے الیوم الآخر کو ماننا ضروری ہے. اچھا، یوم الآخر لاسٹ ڈے آ گیا، پھر کیا؟ پھر اس کے بعد جتنے لوگ مر کر کے اس دنیا میں قبر میں چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ نئی زندگی ملے گی. بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس عقیدے کو ماننا بھی ضروری. پھر تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ طے کر رکھا ہے اس پر ایمان لانا، تقدیر اللہ کی جو پلاننگ ہے اس پلاننگ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اسی طرح سے پلاننگ کی ہے اور طے کی ہے کہ یہ دنیا ایک وقت تک چلے، کہ اس کا لاسٹ ڈے آ جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے اور ختم ہونے کے بعد میں سب قبر میں چلے جائیں، پھر اس کے بعد میں دوبارہ مخلوقات زندہ ہوں. یہی اللہ نے پلاننگ کی ہے. اس دنیا اور آنے والی دنیا دونوں کے لیے یہ پلاننگ ہے، یہی تقدیر ہے. پھر اگلی جو دنیا آئے گی، اس دنیا میں تو سب مزے میں ہیں، لیکن اگلی جو دنیا آئے گی اس دنیا میں جن کا اللہ پر ایمان تھا اور اللہ کے احکام کی جنہوں نے پیروی کی تھی ان کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کی مخلوق کو پوجا اور اللہ کی مخلوق کے کہنے پر چلے ان کے لیے آگے دوزخ ہے. یہ جو ایک بعض انسانوں کے لیے جنت ہے اور بعض کے لیے دوزخ ہے، یہ جو پلاننگ ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ تقدیر ہے اللہ کی. اس کے بعد میں پھر جو دوسری دنیا شروع ہوگی اس دنیا کا نام ہے آخرت. دوسری دنیا اور آخرت یہ دو عربی کے لفظ ہیں، ہم اسے سمجھتے نہیں. یہ دنیا یہ مؤنث ہے ادنا کا. ادنا کے معنی ہے اقرب، نزدیک. تو اقرب دنیا، اقرب نزدیک، اس سے مؤنث اس کا دنیا. اور یہ الدنیا در حقیقت الدار کی صفت ہے. وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اسی طرح تلک الدار الدنیا، وہ گھر جو ہم سے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ جتنا مچھلی سے تالاب قریب ہوتا ہے. مچھلی اندر ہے اور چاروں طرف تالاب ہے. اسی طرح سے ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور ہمارے چاروں طرف دنیا ہے. تو یہ جو گھر ہم سے اقرب ہے اس گھر کا نام ہے دنیا. اور پھر دوسری دنیا ہے الآخرہ، یہ بھی مؤنث ہے آخر کا. آخر مانے پرے، دور. آخر کا مؤنث ہے الآخرہ. اور الدار الآخرہ وہ گھر جو پرے ہے، دور ہے، وہ ابھی شروع نہیں ہوا. وہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد وہ دار الآخرہ شروع ہوگا. بہرحال یہ دو دنیا کی اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ دنیا جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے چلتی رہے گی، جب اللہ چاہیں گے یہ ختم ہوگی، اور ختم ہونے کے بعد دوسری دنیا شروع ہوگی، اور وہ دوسری دنیا جو شروع ہوگی وہ تا ابد چلتی رہے گی، وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ تقدیر ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. تو یہ تین عقیدے. الیوم الآخر، ہماری اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا. پھر اس الیوم الآخر کے اندر بعث بعد الموت، جو مری ہوئی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات دوبارہ زندہ ہوں گے. انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ جتنے حیوانات، چرند پرند ہیں یہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے. اور پھر یہ جو دو دنیا کی پلاننگ ہے اس پلاننگ کے مطابق یہ زمانہ چلے گا. یہ تین عقیدے. ایک تو اس دنیا کا آخری دن آنا ہے، پھر اس آخری دن کے اندر پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد میں دوسری دنیا شروع ہونی ہے اور وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. یہ تین عقیدے بیچ میں ماننے ضروری ہیں رسالت اور آخرت کے بیچ میں. تو تین یہ اور تین یہ، 6. اور توحید اور رسالت
7-8 عقیدے، یہی عقیدے ایمان مفصل میں بھی لیے گئے ہیں اور ایمان مجمل بھی لیے گئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں سمجھا یہ رہا تھا کہ دین نام ہے عقائد و اعمال کا، یہ عقیدے اور یہ عمل، اور یہ عقائد و اعمال کا مجموعہ، اس کی مثال ایسی، ایک درخت ہے، شاداب تناور درخت ہے، اس کا ایک اصل ہے، اس کا تنا ہے، تھڑ ہے، اس تھڑ کے اوپر بڑی شاخیں ہیں، پھر بڑی شاخوں میں سے چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں، چھوٹی شاخوں میں سے پھر پتے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں۔ درخت نام ان تمام شاخوں کا اور تنے کا مجموعے کا نام ہے۔ تو یہ عقائد جو ہیں یہ بمنزل تنے کے ہیں، اور اس عقیدوں پر یہ اعمال شاخیں پھیلتی ہیں۔ اللہ کے یہاں سے رسولوں پر جو وحی آتی ہے اور جس کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، تو ان کو یہ بنیادی عقیدے بھی ان کو سمجھائے جاتے ہیں، اور ان پر متفرع ہونے والی جو شاخیں ہیں وہ بھی بتلائی جاتی ہیں کہ تمہیں دنیا میں یہ کرنا ہے، اگر اگلی دنیا میں تمہیں سکسیسفل ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اس دنیا میں تمہیں یہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی ہر شریعت میں اسی طریقے سے بنیادی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں اور اس کے بعد فرعی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، ان 114 سورتوں میں سے 80 اور 85 سورتیں مکی ہیں۔ ان مکی سورتوں میں یہی 3 عقیدے، توحید، رسالت اور آخرت، یہی 3 عقیدے ریپیٹ کیے گئے ہیں، مختلف طریقے سے بار بار سمجھائے گئے ہیں۔ بلکہ قرآن کے آخر میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں تو آخرت کا عقیدہ بار بار بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو مدنی صورتوں میں احکام آنے شروع ہوئے، مکی صورتوں میں بہت کم احکام آئے ہیں، اور احکام آئے بھی ہیں تو گول گول آئے ہیں، مبہم آئے ہیں۔ زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ پہلے دن سے فرض ہیں، لیکن شروع میں 2 نمازیں تھی، ایک فجر کی تھی اور ایک عصر کی تھی۔ 5 نمازیں معراج میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ پہلے دن سے فرض تھی۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی یا ایھا المزمل، اس کے آخری آیت کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ کس پر خرچ کرنا، کتنا خرچ کرنا، اس کی کوئی تفصیل نازل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن سورہ بقرہ میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ جواب دے دیجئے کہ تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے وہ خرچ کرو۔ ایسا گول گول جواب آیا، تفصیلی جواب نہیں آیا۔ ایک دوسری آیت میں بتایا کہ کن پر خرچ کریں، تو بتلایا کہ تمہارے ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی جگہ تو تفصیل سے بتلائی، لیکن کتنا مال، کتنا مقدار خرچ کی جائے یہ نہیں بتایا، گول بتلایا۔ پھر جب وقت آیا ہجرت کے بعد میں سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی سب تفصیلات نازل ہوئی۔ بہرحال مکی صورتوں میں عقیدے بار بار پھیرے گئے ہیں اور ریپیٹ کیے گئے ہیں، اور بار بار مختلف انداز سے وہ عقیدے بیان کیے گئے ہیں، اور اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ آدمی کو کہیں تکرار نہیں محسوس ہوگی۔ 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تقریباً سبھی صورتوں میں معاد آخرت کا عقیدہ ہے، اور اگر تم پڑھو تکرار کہیں نہیں معلوم ہوگی۔ ایک نیا انداز ہے، اور نئے انداز سے ایک ہی مسئلہ بار بار نئے انداز سے سمجھایا جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، جو فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن کریم کا دیباچہ ہے، جو ام الکتاب ہے، قرآن کریم کی بنیاد ہے اور اصل ہے اور ماں ہے، اس میں یہی تین بنیادی عقیدے بتائے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. اور پھر یہی تین عقیدے اور پھر ان سے لگتے جو احکام ہیں، یہ سارے قرآن کریم میں پھیلائے گئے ہیں. بس قرآن کریم کو ان سورہ فاتحہ کی تفسیر کہو یا قرآن کریم کے مضامین کو سورہ فاتحہ کی طرف لوٹاؤ، ایک ہی بات ہے. سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید. توحید دو ہیں، ایک توحید الوہیت ہے اور ایک توحید ربوبیت ہے. کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ دو توحیدیں کہاں سے آ گئی. در حقیقت توحید ایک ہی ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید ربوبیت توحید الوہیت کی دلیل ہے کہ معبود صرف ایک کیوں ہے. اس لیے ایک معبود ہے کہ ساری کائنات کوئی رب اور پروردگار ایک ہی ہے. بس جو رب ہے وہی معبود ہے، دوسرا معبود کہاں سے ہو جائے گا. تو الحمدللہ میں توحید الوہیت ہے اور رب العالمین الحمدللہ کی دلیل ہے. توحید الوہیت اس میں ہے اور توحید ربوبیت توحید الوہیت کی دلیل ہے. الحمدللہ رب العالمین، اتنی ایک آیت میں توحید الوہیت دلیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ معبود صرف ایک ہے، اور اس لیے وہ ایک ہی معبود اس لیے ہے کہ وہی رب ہے، ان کے علاوہ کوئی رب نہیں. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جس میں تین باتیں پائی جائیں، وہ رب ہے. ہم ترجمہ تو کر دیتے ہیں پروردگار، پالنہار، ترجمے تو کر دیتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں. ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مزاج شریف، تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا کہتا ہے نزلہ ہو رہا، بخار آ رہا، کورونا ہو رہا. اور دونوں سے پوچھو کہ مزاج کس پرندے کا نام ہے، تو نہ یہ جانے کہ مزاج کیا چیز ہے، جانتا کوئی نہیں. اسی طریقے پر ہم پروردگار، پالنہار ترجمے تو کر دیتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھتے کہ کیا مفہوم ہے. اس لیے سمجھو تین چیزیں، رب ہونے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. جس ہستی میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا. پہلی چیز تو ہے نتھنگ کو تھنک کرے، نیست کو ہست کرے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے. سب سے پہلی شرط یہ ہے. اور جو نتھنگ کو تھنک نہیں کر سکتا، نیست کو ہست نہیں کر سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. وہ ایک ہی ہستی ہے جس نے نتھنگ کو تھنک کیا. قرآن کریم میں ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بالتحقیق انسان پر ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے کہ وہ اس کا کائنات میں کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ تو جب آدم علیہ السلام کے پیدائش کا وقت آیا اور اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ڈکلیئر کی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تب انسان کا تذکرہ کائنات میں شروع ہوا. اس سے پہلے کتنا زمانہ گزر چکا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا زمانہ گزر چکا ہے. انسان کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں. تو جیسے انسان معدوم تھا، تذکرہ بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے. پھر جب وقت آیا تو اللہ نے انسان کو نیست سے ہست کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے، تب ان کے ذریعے سے ان کی قیامت تک کی اولاد کا تذکرہ شروع ہو گیا. تو رب ہونے کے لیے ایک ضروری ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے، نیست سے ہست کرے.
دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو عدم سے وجود میں لایا ہے اس کے بقا کا سامان کرے. جیسے بھاری برسات میں بجلی کوندتی ہے، چھپ دے کر ختم. اگر مخلوقات اس طریقے سے وجود میں آتے ہی ختم ہو جائیں تو کیسے کام چلے گا؟ تو مخلوقات کو وجود میں لانے کے بعد میں ان کے بقا کا سامان کرے، وہ وجود میں آنے کے بعد باقی رہیں. اللہ ہی وہ ہستی ہیں جو مخلوقات کو عدم سے وجود میں لاتے ہیں، پھر ان کے بقا کا سامان کرتے ہیں، باقی رہنے کا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی ضروریات زندگی باقی رہنے کے بعد میں جب وہ باقی ہے تو وہ تو زندہ ہے، تو اس کے زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کا سامان کرے، مہیا کرے. یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں. اس مثال کو ذرا سمجھو. ہم انسانوں کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں. ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، دونوں شادی نہیں ہوئی ہے، دونوں الگ الگ ہیں، ان کی اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں. کچھ لوگ کھجور لے کر آتے ہیں، حضرت اسے چبا دیجیے. کیا کرو گے بھائی؟ کہ تہنیک کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں بچہ لا کہاں ہے؟ اس لیے کہ تہنیک تو میں کروں گا. بچہ لاؤ، میں کھجور لاؤ. میں کھجور کو بہت باریک چبا کر کے انگوٹھے پر لے کر آہستہ سے اس کے منہ میں رکھ کر اس کے تالو میں چپکا کر کے دباؤں گا، خاص انداز سے دباؤں گا. اس سے بچہ گلے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور جہوری صوت ہوتا ہے، آواز بلند ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا تو وہ حضور کی خدمت میں لایا جاتا تھا اور کھجور بھی ساتھ میں لے کر آتا تھا، اور بالکل پیدا ہوتے ہی فوراً ابھی کوئی چیز اس نے کھانا پینا شروع کیا اس سے پہلے لاتے تھے اور حضور تہنیک کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی بچہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ بچہ تو ابھی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور تہنیک کرانے کے لیے کھجور لے کر کے آ رہا ہے. یہ جو لوگوں میں جو چلا ہوا ہے، یہ کھجور چبا کر کے شادی سے بھی پہلے کھجور چبا کر فریج میں رکھ لیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو تھوڑا تھوڑا اس کو کھلائیں گے. یہ تہنیک نہیں ہے، یہ تہنیک کے نام سے دھوکہ چل ہو رہا ہے. اس کو تبرک تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ تبرک کسی بزرگ کا چبایا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا تبرکن کھلایا، تبرک کو کوئی حرج نہیں، لیکن تہنیک اسے مت دو، نام دو. تہنیک تو اس کے علاوہ چیز ہے. تو ہمارا بچہ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے بچے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. پھر شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں میاں بیوی دونوں بچے کے امید رکھتے ہیں. پہلے تو میرے ایک استاد تھے مولانا ہاشم صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ بخارا کے تھے، دارالعلوم دیوبند میں آ کر پڑھے اور پھر دارالعلوم میں مدرس ہوئے تھے. میرے استاد ہیں، میں نے قدوری پڑھی ان سے. تو ہم نے ان سے کہا حضرت آپ نے شادی نہیں کی؟ تو کہنے لگے میں نے شادی کی ہے، میں نے اپنے ملک میں بخارا میں شادی کی تھی. تو میں نے کہا آپ کے بچے؟ کہنے لگے بچہ کوئی نہیں. ہمارے یہاں شادی کے 15 سال تک تو بچے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا. 15 سال کے بعد میں بچے کا تصور ہوتا تھا، مرد بھی اور عورت بھی بچے کا. اب تو 1 سال اگر بچہ نہ ہو تو شوہر ادھر دعائیں کراتا پھرے گا، عورتیں ادھر منتیں مانتی پھرے گی، بچے کے لیے بےتاب ہیں. کیوں؟ دنیا قیامت قریب آ رہی ہے، جتنوں کو دنیا میں آنا ہے دھڑا دھڑ پھٹافٹ آنا ہے، دیر نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے، جلدی سے سب کو آنا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تہنیک کے بارے میں تصور آج کل چل پڑا ہے کہ شادی ہونے کے بعد یا عورت حاملہ ہے اس وقت اس کھجور چبا کر کے فریج میں رکھ لی، بچہ پیدا ہوگا تو تھوڑی تھوڑی اس کو کھلائیں گے، یہ تہنیک نہیں ہے، یہ تہنیک کا غلط مفہوم ہے.
تحنیک تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کسی نیک بندے کے پاس جو تحنیک کرنا جانتا ہو، ہر ایک تحنیک نہیں کر سکتا، جو تحنیک کرنا جانتا ہے اس کے پاس لے جاؤ، وہ کھجور چبا کر کے انگوٹھے پر لے گئے، اور انگوٹھے کا ناخن نہیں ہونا چاہیے، ناخن کٹا ہوا ہونا چاہیے، انگوٹھے پر لے کر آہستہ سے انگلی ڈال کر کے اس کے تالو میں وہ کھجور چپکائے گا اور خاص انداز سے تالو دبائے گا، اس سے بچہ جہوری صوت ہوگا۔ بہرحال ہمارا یہ بچہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جب وقت آیا تو بچہ دیا۔ اب یہ بچہ نیست سے ہست ہوا، عدم سے وجود میں آیا۔ اب اگر یہ بچہ عدم سے وجود میں آنے کے بعد میں اس کی بقا کا سامان اللہ تعالیٰ نہ کرے تو یہ بچہ کیسے زندہ رہے گا؟ تو جب سے یہ عدم سے وجود میں آیا، کب سے آیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ماں نے بچہ جنا اب یہ عدم سے وجود میں آیا، یہ غلط ہے۔ بچہ تو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے عدم سے وجود میں آیا۔ جب حمل پر 5 مہینے گزر جاتے ہیں اور باڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ فرشتہ عالم ارواح میں سے وہ روح لا کر، جس کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے، وہ روح لا کر اس میں ڈال دیتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ رات کو عورت سوتی ہے، پیٹ میں کوئی حرکت نہیں، صبح اٹھتی ہے تو بچہ گھوم رہا ہے، کب یہ پیدا ہو گیا کچھ پتہ نہیں۔ جب فرشتے نے روح لا کر کے باڈی میں ڈال دی اسی وقت سے بچہ وجود میں آ گیا۔ تو نیست سے ہست ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ اب ماں کے پیٹ میں جب نیست سے ہست ہو گیا، اب اس کو 4 مہینے آرکیوویٹر میں رکھنا ہے۔ یہ جو ماں کا پیٹ ہے اس کا جو ماحول ہے وہ ماحول ایک خاص ماحول ہے، اس ماحول میں بچہ پل زندہ رہ سکتا ہے، اگر اسی وقت دنیا میں آ جائے تو مر جائے گا۔ اسی لیے جو بچے قبل وقت پیدا ہو جاتے ہیں اس کو ہاسپٹل میں ایک ڈبہ ہے، اس کا نام ہے آرکیوویٹر، اس کے اندر ماحول ایٹماسفیئر ایسا ماں کے پیٹ جیسا بنایا ہے، تو اس بچے کو اس میں رکھ دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں اور مقررہ مدت پر کھولتے ہیں تو بچہ زندہ رہتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ کو اللہ تعالیٰ نے آرکیوویٹر بنایا ہے۔ پہلا انتظام تو یہ ہے، اگر روح ڈالتے ہی بچہ دنیا میں آ جائے تو مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو پہلا انتظام تو یہ ہے کہ ماں کا پیٹ آرکیوویٹر ہے۔ پھر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، تو 3 پردے چیر کر کے بچہ سانس لیتا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ کا پردہ، ایک اس کے اندر بچہ دانی کا پردہ، پھر بچہ دانی کے اندر ایک گولا ہے جس کے اندر گندا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا وہ پردہ، پھر پانی اور اس کے بعد اندر بچہ، اور باہر کی ہوا وہ بچہ سانس لیتا ہے۔ کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے سانس لینے سے وہ سانس لیتا ہے، ایسا نہیں۔ ماں کا انتقال ہو گیا، اس کا سانس بند ہو گیا اور بچہ پیٹ میں زندہ ہے اور ہلتا ہے، اور کتابوں میں مسئلہ ہے کہ اگر ایسی صورت پیش آئے کہ ماں کا انتقال ہو جائے اور پیٹ میں بچہ ہے تو ہل رہا ہے، زندہ ہے، تو جلدی سے آپریشن کر کے بچے کو نکال کر بچا لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اس کا سانس ماں کے سانس کے تابع نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ گائے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد میں جب وہ چمڑا اتار کر کے پیٹ چیرا تو اندر سے بچہ زندہ نکلا، تو اب اس بچے کو ذبح کر لو، تو ذبح کرنے کے بعد میں اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ بچہ جو سانس لیتا ہے وہ ماں کے سانس کے تابع نہیں ہے، اس کا مستقل ہم جیسے باہر جو ہوا ہے اس کو ہم سانس لیتے ہیں، اسی ہوا سے سانس لیتا ہے۔ دیکھو اس کی مثال، آپ ایک کمرہ بنائیے گلاس کا، کانچ کا، بالکل پیک، اور اندر موبائل لے کر بیٹھ جائیے تو اندر بھی موبائل کی گھنٹی بجے گی۔ آپ تو نہ بیٹھے، آپ تو بیٹھیں گے تو مر جائیں گے،
موبائل رکھ دو اندر، تو موبائل کی کوئی شخص موبائل کو کرے گا تو اندر گھنٹی بجے گی، تو جب وائس آواز کانچ کا پردہ چیر کر کے اندر جاتی ہے تو ہوا کیوں ہے پردہ چیر کر کے کیوں نہیں جاتی؟ تو اس لیے 3 پردے چیر کر کے پیٹ کا پردہ، بچہ دانی کی رحم بچہ دانی کا پردہ، اور مشیمہ وہ گولا جس کے اندر بچہ ہے اس کا پردہ، یہ 3 پردے چیر کر کے ہوا بچہ سانس لیتا ہے۔ تو اللہ نے یوں انتظام کر دیا۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ روح پڑتے ہی ہماری اس دنیا کی آب و ہوا برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کو 4 مہینے تک آرکیویٹر میں رکھنا ہے، تو ماں کے پیٹ کو ہی آرکیویٹر بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کو سانس لینے کے لیے انتظام یہ کیا کہ باہر کا سانس اس کو پہنچتا ہے اور وہ سانس ناک سے لیتا ہے اور 3 پردے چیرتا ہے، پھر اندر گندا پانی ہے اس کو چیرتا ہے، پھر ناک سے بچہ سانس لیتا ہے اور یہ گندا پانی اس کے ناک میں نہیں جاتا ہے۔ عجیب اللہ کی حفاظت ہے کہ گندا پانی کیوں نہیں جاتا؟ بس اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھو ہمارے منہ کے آخر میں جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے وہاں 2 نالیاں ہیں، ایک کھانے کی نالی ہے، ایک سانس کی نالی ہے، اور دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں بالکل۔ ہوا کے الگ جاتی پھیپھڑے میں اور معدے کے اندر غذا الگ جاتی ہے، غذا اس میں نہیں جاتی اور ہوا اس میں نہیں جاتی، اور دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور قدرت خدا کی ہے کہ یہ پھیپھڑے میں ہوا جاتی ہے اور معدے میں غذا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی یہ قدرت ہے، اور اس قدرت سے یہ گندا پانی ناک میں نہیں جاتا، بس سانس ہی لیتا ہے بچہ۔ تو ایک انتظام اللہ نے یہ کر دیا۔ دوسرا انتظام یہ کیا کہ جب 4 مہینے تک رہے گا تو اس کے کیا کھائے گا پیے گا، اس کے پلنے بڑھنے کا کیا انتظام ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے اس کا بہت پہلے سے انتظام کر رکھا ہے۔ عورت کو ماہواری آتی ہے، جب تک حمل نہیں ہوتا ہے تو یہ ماہواری کا خون ضائع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ پھر جب اچھا اس کا راستہ کیا رکھا ہے؟ رگوں میں سے بچہ دانی میں خون گرتا ہے اور بچہ دانی کے منہ سے نکل کر کے ماہواری کا خون آتا ہے۔ جب حمل ٹھہرتا ہے اور بچہ دانی بند ہو گئی تو پیچھے جو خون آتا تھا وہ اب بچہ دانی میں نہیں گرے گا، وہ رگوں میں رکا رہے گا۔ حاملہ عورت کو بھی ہر مہینے ماہواری آتی ہے اور وہ خون رگوں میں رکا رہتا ہے۔ پھر جب بچے میں 5 مہینے کے بعد میں روح پڑ گئی تو پھر اب وہ رگوں میں سے وہ خون بچہ دانے میں ٹپکتا ہے، اور یہ جو گولا ہے جس گولے کے اندر بچہ ہے یہ گولا اس خون کو چوستا ہے اور چوس کر کے ریفائن کرتا ہے، اور باریک باریک رفوں سے ریفائن ہو کر کے سارا جمع ہو کر کے ناف کے راستے سے بچے کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور اس خون کے ذریعے سے بچہ 4 مہینے تک پرورش پاتا ہے۔ اور یہ جو کھایا وہ تو کھایا ہے تو پخانا بھی کرے گا، تو پخانا کہاں گیا اس کا؟ وہ پخانا اس کے پیٹ میں جمع رہتا ہے 4 مہینے تک، جیسے ہمارا پخانا 24 گھنٹے تو پیٹ میں جمع رہتا ہے، بعض کا 2 دن جمع رہتا ہے، تو وہ 4 مہینے جمع رہتا ہے۔ چنانچہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، لفظ پیدا کے معنی ہے ڈسپلے، ظاہر ہونا۔ جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ 2 دن تک نہیں اترتا، اس درمیان میں گھٹی پلاتے ہیں اور کالا کالا پخانا بچہ کرتا ہے۔ یہ وہ پخانا ہے جو 4 مہینے دودھ کا بچا ہوا بچہ ہے۔ تو اللہ نے غذا کا انتظام کرنے کے لیے یہ ماہواری کا سسٹم رکھا ہے۔ اسی لیے دادا اور دادی جب تک جنت میں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی،
اس لیے کہ انسان کی تخلیق اسی مٹی سے مقدر تھی، دادا بھی اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور دادی بھی اسی مٹی سے بنائی گئی ہیں، ان کی ساری اولاد بھی اسی مٹی سے بنائی جا رہی ہیں۔ جنت میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، جب جنت سے نکالے گئے اور زمین پر آئے اور زمین پر اتر کر کے زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں دادا اور دادی نے کھائی تو اس سے جسم میں بلڈ، خون پیدا ہوا۔ یہ خون مٹی کا خلاصہ ہے، پھر اس خون میں سے مادہ بنا، پھر مادہ رحم مادر میں پہنچا، پھر وہاں وہ علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر ہڈیاں بنی، پھر گوشت چڑھا، پھر اس کے بعد میں اس میں روح ڈالی گئی تو انسان بن گیا۔ بہرحال انسان کی تقدیر، انسان کی پیدائش مٹی سے مقدر تھی، اور جنت میں یہ مٹی نہیں ہے، دوسری مٹی تو ہے وہاں کی لیکن یہ مٹی نہیں ہے۔ لہذا دادا دادی جنت میں رہے، کتنے دن رہے اللہ جانے، کتنے دن رہے، ہزاروں سال رہے، سینکڑوں سال رہے، اس درمیان میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میاں بیوی میں جو مقاربت ہوتی ہے وہ وہاں بھی ہوتی ہے، جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں یہ سلسلہ رہے گا، تو دادا دادی میں بھی یہ سلسلہ تھا لیکن اولاد نہیں ہوئی، اس لیے کہ اولاد تو اس مٹی سے پیدا کرنا مقدر ہے، اور دادا بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، دادی بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ دادا کی پسلی سے دادی پیدا کی گئی، یہ بائبل کا تصور ہے جو تفسیروں کے اندر آیا ہے، صحیح روایات میں یہ مضمون نہیں ہے۔ بخاری شریف میں صرف ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو پسلی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا یہ کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اور اگر تم اس کو ٹیڑھا رہنے دو گے اور اچھا برتاؤ کر کے اپنا کام نکالتے رہو گے تو نکلتا رہے گا۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ جو بخاری شریف کے سب سے پہلے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں نسوانی فطرت میں کجی کی تمثیل ہے، کہ عورتوں کی فطرت میں اللہ نے کجی رکھی ہے، اس کجی کو حضور نے پسلی کی مثال سے سمجھایا ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں، عام لوگوں کے اندر تفسیروں میں سے مضمون آیا ہے، یہ در حقیقت بائبل میں سے آیا ہے۔ بائبل میں باقاعدہ فوٹو دے رکھا ہے کہ ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہے اور اللہ میاں کبوتر بن کر کے چھری لے کر آئے اور آ کر پسلی کاٹ کر لے گئے اور دادی کو بنا کر بیچ دیا۔ یہ سب وہاں سے تفسیروں میں آیا ہے، اور یہ سب تفسیر حدیث ہے، سب صحیح نہیں ہے۔ صحیح حدیث بخاری کی صرف یہ ایک حدیث صحیح ہے، اور اس کو شارح یہ کہتے ہیں کہ اس میں عورتوں کی تخلیق کا بیان نہیں ہے، بلکہ نسوانی فطرت میں جو کجی رکھی ہے اللہ نے، وہ پسلی میں جیسی کجی ہے، اس کے نیچر میں کجی ہے، اس کو سیدھا کر ہی نہیں سکتے۔ درخت کی لکڑی ہے، اگر وہ ٹیڑھی ہے تو اس کی فطرت میں کجی نہیں ہے، اس کو گرم کر کے آہستہ آہستہ سیدھا کر سکتے ہو، لیکن جس چیز کی نیچر میں کجی ہے اس کو کسی طرح سے دور نہیں کر سکتے ہو۔ تو جیسے پسلی کی نیچر میں کجی ہے اس کو دور نہیں کر سکتے، ایسے عورت کی نیچر میں کبھی کجی ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھا برتاؤ کرو اور اچھا برتاؤ کر کے نباہ کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر عورت دن میں 100 غلطیاں کرے تو 100 مرتبہ معاف کرو، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے بچے کے غذا کے لیے، ضرورت کے لیے یہ سسٹم رکھا۔ جب تک دیکھو یہ جو ماہواری کا خون ہے اس کو قرآن نے کہا اذا، گندگی، اور جنت گندگی کا محل نہیں، لہذا دادی جب تک جنت میں رہی ان کو ماہواری نہیں آتی تھی، اور جب ماہواری نہیں آتی تھی تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ یہ تو یہ زمین پر آنے کے بعد میں ماہواری بھی شروع ہوئی اور اس کے بعد اولاد بھی، بچے پیدا ہونا بھی شروع ہوئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بچے کے پیٹ میں بچے کی ایک تو بچے کے ماں کے پیٹ کو آرکیوبیٹر بنایا، اس کا ماحول ایسا بنایا کہ اس میں وہ بچہ زندہ پنپ سکے، زندہ رہ سکے، پھر اس کے سانس لینے کا انتظام کیا، اور باہر کی ہوا وہ 3 پردے چیر کر کے ہوا پہنچتی اس سے سانس لیتا ہے، اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے ماہواری سسٹم قائم کیا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بچہ دنیا میں آیا، کہتے بچہ پیدا ہوا، پیدا فارسی لفظ ہے، پیدا کے معنی ہے نمودار، ظاہر ہوا، یعنی عدم سے وجود میں ابھی نہیں آیا، وہ تو 4 مہینے پہلے عدم سے وجود میں تو آ گیا ہے، ابھی تو یہ ظاہر ہوا دنیا میں، نمودار ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 انتظام کیے اس کے دنیا میں، اگر وہ 3 انتظام نہ کرتے تو بچہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک تو سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، وہ ہوا اللہ نے آلریڈی ساری کائنات ہوا سے بھر رکھی ہے، ہم سب اسی ہوا کے ذریعے سے سانس لے کر زندہ رہتا ہے، بچہ بھی نکل دنیا میں آ کر سانس لیتا ہے، تو سانس ہوا کا انتظام تو پہلے سے ہے۔ دوسرا، ابھی اس کا معدہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دنیا کی غذا ہضم کر سکے، تو اس لیے بچہ بغیر دانت کے آتا ہے۔ بھینس کا بچہ دانت لے کر آتا ہے، اور رات میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور صبح جب اس کی ماں کو گھاس ڈالتے ہیں تو بچہ بھی چگتا ہے۔ اگر اسی طرح سے انسان کا بچہ بھی دانت لے کر آئے تو ماں ہی بھاگ گئی کہ بھوت آ گیا، تو ان کا بچہ نہیں آتا، کیوں؟ اس کو بیچارے کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے اعتبار سے تھن رکھے ہیں، بھینس کے 4 تھن رکھے ہیں، 2 مالک کے ہیں، 2 بچے کے ہیں۔ اس سے کم شروع میں دودھ نہیں پلانا چاہیے، پھر کچھ دنوں کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد میں 1 تھن پلاؤ اور کوئی حرج نہیں، لیکن شروع میں 2 تھن اس کے ہیں، 1 تھن 2 تھن آپ کے ہیں۔ بہرحال یہ جو نظام ہے کہ بچہ بغیر دانت کے پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد میں جب اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، پیٹ میں جو کھا کر اس کا پخانہ جمع ہوا تھا وہ سارا نکل جاتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو اب 2 ماں کی چھاتی میں سے 2 نہریں جاری ہو جاتی ہیں دودھ کی۔ لڑکا ہے تو ڈبل فیٹ کا دودھ ہوگا، لڑکی ہے تو سنگل فیٹ کا دودھ ہوگا۔ لڑکی کم ہضم کر سکتی، لڑکا قوی معدہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اس کے فیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبل فیٹ اور سنگل فیٹ رکھا ہے۔ تو یہ دودھ کا جو انتظام اللہ نے کیا ہے، اس کے اگر کوئی غذا بچے کو نہیں مل سکتی تو ماں اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلائے گی۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے بچے کو انٹرنیشنل بھاشا، لینگویج سکھا کر بھیجا ہے، اور بچہ اپنی ہر ضرورت اس زبان سے پوری کرتا ہے۔ وہ انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے؟ رونا، کرائنگ۔ دنیا کے سب بچے ایک ہی طرح روتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ گجراتیوں کا بچہ گجراتی میں روتا ہو اور عربوں کا بچہ عربی میں روتا ہو، انگریزوں کا بچہ انگریزی میں روتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ سارے بچے ایک ہی طرح سے روتے ہیں، اور وہ اپنے رونے کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، ماں دوڑی ہوئی آتی ہے، دیر ہو گئی، بھوکا ہوا ہے، چھاتی سے لگایا، دودھ پینے لگا، اس کا رونا بند ہو گیا۔ اس نے رو کر بتلایا کہ مجھے بھوک لگی۔ رات میں بچہ رونے لگا، ماں اٹھی، دیکھا کہ بچے سے کپڑا ہٹ گیا تھا، اس نے کپڑے میں ڈھانک دیا، سردی لگ رہی تھی، اس نے رو کر بتلایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ بچہ رو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا بچہ کیوں رو رہا، دیکھو ڈاکٹر کے لے چلو۔ اب ڈاکٹر نے یہاں دبایا، پیٹ کو دبایا تو اور چلایا، تو اس نے کہا اس کے پیٹ میں افارا ہو گیا ہے اور گیس ہو گیا ہے، تکلیف ہو گئی، دوا دی اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بچہ ہر ضرورت رو کر پوری کرتا ہے۔ دیکھو رونا 2 طرح کا ہے، ایک حقیقی رونا ہے، ایک بناوٹی رونا ہے۔ یہ جو بناوٹی رونا ہے یہ لینگویج ہے، اور یہ جو حقیقی رونا ہے جس میں آنسو نکلتے ہیں
یہ رونا الگ ہے. یہ تو کوئی بھی روتا ہے، ہم بھی روتے ہیں، مرد بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتی ہیں، بلکہ عورتیں مردوں سے زیادہ روتی ہیں، بچے بھی روتے ہیں، بڑے بھی روتے ہیں. یہ جس میں آنسو نکلتے ہیں یہ رونا الگ ہے، اور ایک رونا ہے جس میں آنسو نہیں نکل رہے اور چلا رہا. یہ جو رونا ہے یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور اسی سے بچہ اپنی سر ضرورت پوری کرتا. اس لیے جانور، ان کو پالنے پوسنے والا، گود میں اٹھا کر پھرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کے احوال اور ہیں اور انسان کا بچے کے احوال اور ہیں. مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد میں زندہ رہنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے: ہوا چاہیے، اور غذا چاہیے، اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی بادشاہ چاہیے. وہ تینوں کا انتظام اللہ نے کر رکھا. تو رب وہ ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے، اور عدم سے وجود میں لانے کے بعد میں پھر اس کے بقا کا سامان کرے، اور پھر اس کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرے. جو ہستی یہ 3 کام کرتی ہے وہی رب و پروردگار پالنہار ہے. تو قرآن نے کہا کہ ساری کائنات کے رب العالمین، پتہ نہیں عالم کتنے ہیں، اللہ جانتا ہے بہتر کہ کتنے عالم ہے. تمام عالموں کا ان رب اور پالنہار اور پروردگار اللہ ہے. جب اللہ ہی ان سب کا رب ہے تو معبود بھی وہی ہوگا. تو اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ وہ سارے جہانوں کے پالنہار ہیں، یعنی تمام جہانوں کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی معبود وہی ہیں. اس کو سمجھو. معبود میں 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ سارے کمالات اس میں جمع ہوں. دوسری چیز کیا ہے کہ کوئی کمی نہ ہو. سارے کمالات جمع ہیں. اس کے لیے قرآن میں اور حدیثوں میں جملہ آتا ہے الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حمد ہوتی ہے کمالات پر، اور جب تمام تعریفیں معلومات سارے کمالات انہی کے اندر ہیں، اور ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر برائی سے اللہ پاک ہیں. اس کے لیے قرآن و حدیث میں تعبیر ہے سبحان اللہ. اللہ پاک ہیں، یعنی کوئی عیب نہیں ہے ان میں، کوئی کمی نہیں. کتنی بعض جگہ پر لفٹ میں ایک دعا لکھ رکھی ہے کہ جب لفٹ اونچی اوپر جائے تو کہو اللہ اکبر، اور جب لفٹ نیچے جائے تو کہو سبحان اللہ. تو نیچے جانا یہ کمی ہے، تو اس وقت اللہ کی پاکی بیان کرو سبحان اللہ. اللہ کے اندر ایسی کمی بھی نہیں. اور اوپر جانا یہ بڑائی ہے، تکبر ہے، اور انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا. تو وہاں یاد کرو کہ بڑائی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی بڑائی نہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ، میں اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں. یہ تو ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرو گے تو قربانی ہوئی. وہاں اللہ اکبر کیوں ہے؟ ذبح کرتے ہوئے تصور آ سکتا کہ ہاں میں اس کو مرغے کو کاٹ رہا ہوں، تو کہا مرغے کو تو نہیں کاٹ رہا، اللہ سب سے بڑے ہیں. وہاں اللہ کی بڑائی کا تصور لاؤ. اللہ کے نام پر مرغا ذبح کرتے وقت اللہ کی بڑائی کا تصور لاؤ، اپنی بڑائی نہیں. تو معلوم ہوا کہ عظمتیں اور بڑائیاں بھی ساری اللہ کے لیے ہیں، اور ہر کمی سے، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. تو قرآن کریم میں جہاں بھی الحمدللہ آئے تو اس میں توحید الوہیت ہے، اور جہاں بھی سبحان اللہ آئے تو اس میں بھی توحید الوہیت ہے. یہ ایک پہلو ہے، خوبیوں کا ہونا ضروری ہے معبود میں، اور یہ دوسرا پہلو ہے کمیوں سے پاک ہونا ضروری ہے. اور یہ جب دونوں چیزیں جمع ہوں گی، اور وہ جمع ہوں گی تبھی سے تمام خوبیاں اسی میں جمع ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، اور ہر کمی سے پاک وہ ہے جس میں ساری خوبیاں ہوں.
اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور قرآن کریم میں بہت جگہ پر آدھا مضمون بیان کرتے ہیں، آدھا مضمون چھوڑ دیتے ہیں فہم سامع پر اعتماد کر کے. جیسے آج ہی ہمارے حافظوں نے ایک آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ ملک آپ کا ہے، مالک الملک، توتی الملک من تشاء، جس کو چاہیں آپ ملک دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں ملک لے لیں، وتعز من تشاء، جس کو عزت چاہیں عزت دیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہیں ذلت دیں. بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر ہے. سوال ہے کہ شر کس کے ہاتھ میں ہے؟ شر بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تذکرہ یہاں چھوڑ دیا. بیدک الخیر کہا کیونکہ اوپر متقابلات آئے ہیں، تو جب متقابلات کے دونوں کے مالک اللہ ہیں تو خیر کا مقابل شر ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے. پھر آگے بھی متقابلت ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. یہ آگے بھی متقابلات ہیں، ادھر بھی متقابلات ہیں. تو بیچ میں جو بیدک الخیر کہا ہے تو وہاں شر کا جز محذوف ہے. یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ قرآن کریم میں بہت جگہ پر متقابلات میں سے آدھا مضمون بیان کر کے آدھا فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ آدھا بیان کیا گیا. الحمدللہ تو یہ اس کے ساتھ میں سبحان اللہ اس کے ساتھ لگے گا، سبحان اللہ تو اس کے ساتھ الحمدللہ اس کے ساتھ لگے گا. تمام تعریفیں جس کے اندر ہوں اور ہر عیب سے کمی سے جو پاک ہو وہی معبود ہوتا ہے. تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی معبود وہی اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیونکہ دنیا میں تمام تعریفوں میں سب سے بڑی تعریف معبود ہونا ہے، اس سے بڑی کوئی تعریف نہیں. سب سے بڑی تعریف معبود ہونا ہے. تعریفیں تو بہت ہیں، یہ اچھا انجینئر ہے، یہ اچھا آرکیٹیکٹ ہے، یہ اچھا راج کمار ہے، یہ اچھا یہ ہے، یہ اچھا یہ ہے، یہ اچھا کھانا پکانا جانتا ہے، یہ کپڑا سینا جانتا ہے، یہ ہے. ان سب سے اوپر یہ پیدا کرنے والا ہے اور دوسرا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. پھر جب پیدا کرنے والا وہ ہے پھر پالنے اور پوسنے والا بھی وہی ہے، اس کو کوئی پالنے پوسنے والا اور نہیں ہے. پر جب یہ ساری باتیں اس اللہ کے لیے ہیں تو معبود ہونا ہے، یعنی ورشپ ایبلٹی جس کے اندر ہو، پوجا کی صلاحیت ہو، وہ بھی اللہ ہی کے اندر ہے. ان کے علاوہ کوئی وردی اور ورشپ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ پہلا مضمون بیان کیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لہذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو سب سے بڑی جو تعریف ہے معبود ہونا یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وہ سارے جہانوں کے پالنہار ہیں، اور جو پالنہار ہو وہ اسی کی تو پوجا کرنی چاہیے، کسی اور کی کیسے